لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا، انہوں نے مذاق کے طور پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کو بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس بھکاری کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ غیر مسلم ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب اس بھکاری نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا، سونے کا سکہ۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ حوالہ راحت القلوب پیج نمبر 142۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رکوع سے کھڑا ہونا، یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا، رکوع نام تو سب کو یاد ہوتا ہے تقریباً، یہ کھڑا ہونا رکوع کے بعد، اس کا نام ہے قومہ، 2 نقطے والا قاف، واو میم مدینہ والی ہا، قومہ۔ تو یہ کہ قومہ جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہونا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ رکوع کے بعد یوں اٹھے اور ابھی ادھورے اٹھے ہوتے ہیں اور سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے نماز مکروہ تحریمی، جان بوجھ کر کیا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے کیا، تو ان صورتوں میں نماز دوبارہ ریپیٹ کرنی، واجب دوبارہ لوٹانا ہے، ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ جیسے کہ صحیح طریقہ اٹھنے کا کہ جب رکوع میں تسبیحات پوری کر لی تو اب اٹھنے کی جیسے ہی پوزیشن شروع کر رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ کی سین شروع کرے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اب جیسے سیدھے ہو گئے تو ہاں جو ہے نا یہ پوری ہو گئی، اس طرح بیچ میں یہ کرنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پیٹھ بالکل یعنی بندہ سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ ٹیڑھا ترچھا نہ ہو، اور یہ کہنے کے یعنی کہ یہ ایک سبحان اللہ کہنے جتنا اس کو کھڑا رہنا ہے سیدھا۔ اس میں ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد وغیرہ یہ کوئی بھی کہہ لیں، اس میں ربنا ولک الحمد یہ کہہ لیں، تو یہ سب کھڑے کھڑے ہو، یہ نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کر کے یوں اللہ اکبر، جلدی جلدی لوگ پڑھتے، سپیڈ سیدھی، تو یہ ربنا لک الحمد اگر پورا کھڑے کھڑے کہہ لیں گے نا تو یہ وہ سبحان اللہ کی مقدار بھی ہو جائے گا، اور ویسے بھی وہ کھڑے ہو کر ہی کہنا ہی ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، اور اکیلے پڑھنے تو دونوں کہیں گے۔ تو یہ قومہ بھی آپ کو صحیح رکھنا ہے، اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے ہوتے ہیں، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور ناک کی ہڈی لگانا یہ واجب ہے۔ خالی ناک کی نوک ہلکی سی رکھ دی تو پھر وہ مکروہ تحریم میں ہو جائے گا کہ ناک کی ہڈی لگانا واجب ہے، اور پیشانی اتنی دبے زمین پر کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر زمین کی سختی محسوس نہ ہوئی تو پھر یہ کہ وہ سجدہ ہوگا نہیں، اگر بالکل ہلکی سی رکھ دی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر کارپیٹ موٹے موٹے اگر ہیں کہ جس سے دبتا نہیں ہے
تو پھر اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گا، اتنا اس کو پیشانی کو دبانا ہوگا. اگر دبانے قوت بھر اس کو نہیں دبایا، دبانے کی اپنے اندر وہ طاقت باقی تھی کہ مزید دب سکتا تھا اور نہیں دبایا، تب بھی سجدہ نہیں ہوگا. اور ظاہر سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یہ مسائل عام طور پہ لوگوں کی اس میں توجہ نہیں ہوتی. موٹے موٹے کارپیٹ لوگ مسجدوں میں بچھا رہے ہیں، پھر کارپیٹ ایک تو موٹا، پھر اس کے نیچے فوم بچھاتے ہیں. فوم تو پھر یہ کہ سجدے میں بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اب بعض مواقع پر ضرورت پڑتی کارپیٹ کی، سردیوں میں کہ زمین پر سجدہ مشکل ہوتا ہے اور ٹھنڈک بھی زمین سے آ رہی ہوتی ہے، سردی بڑھ جاتی ہے جب کارپیٹ نہیں بچھائیں گے تو. کارپیٹ بچھائیں جی، لیکن نماز کے لیے جو مسجد میں بچھائیں نا تو یہ سب وہ کارپیٹ، سخت کارپیٹ بھی آتے ہیں. ہم نے بڑے سمپل دیکھ دکھا کر پھر وہ ہم نے پاس کیے فضان مدینہ کے لیے کارپیٹ، پھر برسوں کے بعد پاس کیے. ذہن نہیں بنتا تھا کارپیٹ بچھانے کا، لیکن لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر سردیوں میں تکلیف ہوتی تھی. تو یوں کارپیٹ ہم نے جو لیا نا فضان مدینہ، اس میں زمین پر یہ کارپیٹ بچھا ہوا، سجدے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، سجدہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سخت ذہن ہو تو ضرورت کے مطابق، سجدے کی ضرورت کے مطابق کارپیٹ مل سکتا ہے. آرڈر پر بنائے جاتے ہیں یہ مسجدوں کے لیے، تو آرڈر پر بھی سیمپل دے کر یہ کلر اس طرح کا وہ سخت ہو وغیرہ، تو یہ ترکیب ممکن تو ہے مسجدوں میں بنائی جا سکتی ہے. لیکن لوگوں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے، پھر اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی یا پڑھی بھی نہیں ہوتی کسی کو. تو یوں مطلب یہ کہ جن کو مسائل پتہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں آزمائش میں. گھر میں بھی کارپیٹ بعض اوقات موٹے موٹے بچھے ہوئے ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی اگر نماز تو لوگ پڑھتے ہیں نا، خواتین اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں، تو یہ بیچاریاں پھر مسائل چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو جن کو پتہ ہوتا ہو ان کو تکلیف تو ہوتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، بعض لوگ سجدے میں کلائی بچھا دیتے ہوں گے. اردو میں کلائی بولتے ہیں، انگلش میں ریسٹ. کلائی میننگ ریسٹ. ریسٹ زمین پر نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ہاتھ بچھانا جو ہے نا نماز میں، یہ مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے. اس طرح سجدہ کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ دہرانا واجب، وہ گناہ گار. ورنہ جان بوجھ کر بچھا، یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا اس لیے بچھا دیے، تب بھی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی کہ سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا. اس کی بھی عادت بنائیں. پھر یہ کہ بعض لوگ سجدے میں صف میں ہوتے ہوں گے تو یوں بھی پھیلا دیتے ہوں گے. میں نے بھی صفوں میں بہت نماز پڑھی ہے اپنے کسی دور میں، تو لوگوں کو اتنا بھان نہیں ہوتا. یہ بعض اوقات کونیاں یوں کر کے یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، برابر والے بیچارے آ جاتے ہیں تکلیف میں. اکیلے جب پڑھ رہے ہیں صف سے، یعنی کہ صف میں نہیں ہیں آپ، تب تو چلو یہ کونیاں یوں ہو تو ٹھیک ہے، کروٹوں سے الگ ہی ہونی چاہیے، سائیڈوں سے کونیاں یہ بازو چپکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ کہ جب صف میں ہو تو احتیاط کرنی ہے کہ یہ کسی کو آپ کے ہاتھوں سے تکلیف نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.